بندہ وہ عزیز فوت ہو چکا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی کوئی جو ہے وہ اس سے پیمنٹ نہیں لی جاتی. جب سے پاکستان بنا ہے یہ روایت جاری ہے. پاس کیونکہ لسٹ ہوتی ہے پورے گاؤں کی، جب تمام گاؤں کا گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس لسٹ کے مطابق ایک سائڈ سے کام شروع ہو جاتا ہے. جناب وہ جڑا سسٹم ہے نا قربانی دا، یہ ساڈے پیدا ہونے تو پہلا ساڈے بزرگ اس ٹائم تو شروع ہے. پہلے دن ہر گھر میں 5-5 کلو گوشت گیا تھا اور دوسرے دن 3-3 کلو گوشت گیا ہے. آج ہماری بھی جو ہے وہ 55 ایج ہے. یہ ہمارے باو اجداد کا نظام تھا. ڈی سی جہلم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی طرف سے ہمارے پاس اسپیشل ٹیمیں آتی ہیں جو لاشیں وغیرہ لے جاتی ہیں، ان کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آئی لو جہلم سٹی کے ساتھ میں ہوں اویس علی. اس وقت میں موجود ہوں ضلع جہلم کے انتہائی خوبصورت گاؤں دلاور میں. اس گاؤں کو دو چیزیں باقی گاؤں سے ممتاز کرتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کی نیچرل بیوٹی ہے، ہر لحاظ سے بہت خوبصورت گاؤں ہے. دوسرا اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں کا خوبصورت دل ہے. آج میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اجتماعی قربانی کی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ روایت جاری ہے. اس روایت میں لوگ ایک جگہ پہ قربانی کرتے ہیں اور سارا گوشت اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ایک لسٹ بنائی جاتی ہے اور گاؤں میں موجود ہر گھر تک 2 دن گوشت پہنچایا جاتا ہے. آج ہم موجود ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں کب سے یہ روایت جاری ہے اور اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. آئیے ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایک کلیکٹیو قربانی ہوتی ہے، بہت سارے علاقوں میں یہ جو روایت ہے معدوم ہو چکی ہے، یہاں پہ یہ کب سے چل رہی ہے اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بتائیے گا. جی اویس بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ہمارے پاس ٹائم نکالا آ کر. ایک اچھی ایک روایت ہے اس کو آپ نے جو ہے کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے گاؤں کی بہت اچھی روایت ہے اور ایک مثال ہے اتفاق کی، اتحاد کی. دیکھیں نا آپ آج اس دور کے اندر کسی گھر کے اندر چلے جائیں، کسی برادری کے اندر چلے جائیں تو ان چند افراد جو ہوتے ہیں گھر کے، ان کے اندر اتفاق نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے گاؤں کی یہ روایت ایسی اچھی روایت ہے کہ اس معاملے کے اندر جو قربانی کا دن ہوتا ہے، چاہے کسی ویلی کے اندر، اپنے گھر کے اندر یا کسی زمین کے اندر وہ قربانی کرتے ہیں، تو ایک حصہ جو سیری ہوتے ہیں یا جو حصہ دار پتی دار ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور 2 حصے جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ تمام جو جانور ہوتے ہیں ان کے 2 حصے ایک جگہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد گاؤں کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے اور تمام گاؤں والے ترتیب وار ان کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور اپنا اپنا حصہ لے جاتے ہیں. اور اس عید قربان پر کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ کوئی غریب ہے، بلا تفریق وہ ہر گھر کے اندر برابر جو ہے وہ یہ گوشت پہنچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ہمارے علاقے کی میں کہیں اور شاید کہیں اور یہ مثال ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی روایت ہے. جن علاقوں کے اندر یا جن گاؤں کے اندر ہے بہت اچھا ہے، جن کے اندر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. یہی اصل میں قربانی کا جو ہے وہ درس ہے. اب صاحب آپ دینی مسائل پہ عبور رکھتے ہیں، شرعی لحاظ سے افضل عمل اس طرح ہے قربانی اجتماعی طور پہ کرنا، یا اس میں معاملے میں دین جو ہے وہ آسانی فراہم کرتا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل قربانی کی جو روح ہے نا وہ یہی ہے. آپ مثلا پورا سال گوشت کھاتے ہیں، مثلا جو متوسط گھرانے کے ہیں پورا سال جو ہے گوشت استعمال کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دن پر جو ہے وہ ہر گھر کے اندر آپ قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت پہنچنا چاہیے. اور یہی اصل جو ہے قربانی کی روح ہے، اور یہی ہمارے جو دین اسلام ہے ہمیں اس چیز کا ہی درس دیتا ہے. یہ ایک اچھی روایت ہے میں سمجھتا ہوں. ہمارے گاؤں کے اندر اور بھی بہت ساری روایات ہیں. جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر بہت سارے گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں قبر نکالنے کے لیے، جگہ خریدی جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں جب پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں گھر کا بندہ فوت ہو گیا ہے، بلا تفریق کسی برادری کا بھی ہو، تو لوگ جو ہے وہ قبر نکالنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. نوجوان قبر نکالنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں اس معاملے میں جو ہے وہ پیش آتا. اور وہ جب قبر تیار ہو جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے آپ کی قبر تیار ہوگی. اسی طرح جو تدفین پر جو پڑیاں استعمال ہوتی ہیں، اینٹیں استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارے گاؤں کی کمیٹی ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے. کچھ عرصے کے بعد چند مثلا پیسے کلیکٹ کرتی ہے، مثال کے طور پر اینٹیں منگا لیں
पड़ियाँ मंगा लें। जब वो ख़त्म हो जाती हैं पड़ियाँ तो इसी तरह फिर कलेक्शन करके ये भी उसकी ख़रीदारी कर ली जाती है ईंटों की। और जो बंदा जिसका बंदा वो अजीज़ फौत हो चुका होता है उसको किसी चीज़ की कोई जो है वो उससे पेमेंट नहीं ली जाती और बगैर पेमेंट के ये चीज़ जो है उसे मुहैया की जाती है। इस वीडियो के तवस्सुत से मैं अपने नाज़रीन से एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिलावर का फ़ख्र है, मतलब इम्तियाज़ साहब प्रोफेशन के लिहाज से टीचर है और मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स में शामिल हूँ जो इम्तियाज़ साहब से पढ़े। और आज हम में जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो लोग हमें अच्छे कामों की वजह से जानते हैं, वो सर की बदौलत है, और जो हम में कमियाँ रह गई हैं वो हमारी को बताई हैं। सर से बात करते हैं इस खूबसूरत रस्म के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। सर ये बताइएगा, ये हाफिज़ साहब ने कुछ बैकग्राउंड इसके बारे में बताया, आप क्या कहते हैं इस कलेक्टिव कुर्बानी के बारे में? सबसे पहले वैस भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आई लव जेलम सिटी का भी शुक्रिया। और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आई लव जेलम सिटी जो है वो अवामी जो मसाइल है उजागर करते हैं और उसको हल करने की भी कोशिश करते हैं। और रिसेंट अभी जो वो बेस मोबाइल वाला काम हुआ था चोरी का, तो उसमें भी आपकी बड़ी एफर्ट रही है, और मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और आई लव जेलम सिटी के जितने नुमाइंदे हैं उन सब को जो है ईद मुबारक। तो जो आप साहब ने बताया अभी कुर्बानी के वाले से, तो ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम चल रहा है। और ये पहले आप साहब ने बताया आपको कि 3 हिस्से होते हैं, वैसे भी शरई तौर पर भी ऐसा ही होता है कि एक हिस्सा अपना होता है, एक खेश का होता है, एक दरवेश का होता है। तो यहाँ पर जब कुर्बानी होती है तो 2 हिस्से जो होते हैं खेश और दरवेश का, वो एक जगह पर इकट्ठा हम कर लेते हैं। और क्योंकि वो पहले ही क्योंकि उसका होता है वज़न किया होता है, और फिर सेकंड टाइम जो है वो पूरे गांव में तकसीम कर दिया जाता है। और ये बहुत अच्छी रवायत है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रवायत को कायम रखे। अच्छा सर, ये कितने अरसे से जारी है आपके लिहाज से? ये बुजुर्ग बताते हैं, ये समझे कि पार्टीशन टाइम से ही है, तब से इस तरह ये चल रही है? तब से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, गांव तो बहुत बड़ा है, मैनेज कैसे करते हैं कि सब लोगों तक गोश्त जो है प्रॉपर हिस्सा जो है वो पहुंच जाए? किस तरह की लिस्ट तैयार होती है, या कोई हर इलाके में हर जगह पे मोहल्ले में कोई लोग नुमाइंदे आपके मुकर्रर होते हैं? इस तरह पहले हमारे पास लिस्ट होती है, गांव पूरे की लिस्ट होती है। पहले तो ये होता था जब हम छोटे होते थे तो एक जगह पर ही सारी बड़ी जो कुर्बानियाँ होती थी बैल वगैरह की, वो एक जगह पर होती थी। लेकिन जिस तरह बादी में इजाफा होता गया, आसानी के लिए लोग जहाँ जहाँ साया मिलता वहाँ कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि लिस्ट होती है पूरे गाँव की, जब तमाम गाँव का गोश्त इकट्ठा हो जाता है फिर उस लिस्ट के मुताबिक एक साइड से काम शुरू हो जाता है और फिर वो पूरे गाँव में तकसीम हो जाता है। अभी सर महंगाई आई है, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा है? जानवरों की तादाद में कोई कमी आई है? नहीं, मेरे ख्याल में ये शरी मामला है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लोग यानी कि होता है, ये हम देखते हैं टीवी पे भी कि जानवर बड़े महंगे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस रूटीन से हो रही है कुर्बानी और उसी रूटीन में जा रही है। अच्छा, और लोगों का रिएक्शन इसमें क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ईद के दिन भी गोश्त नहीं खा सकते। जब इस तरीके से आप लोगों को घर में पहुंचाते हैं तो तकरीबन सारे घरों में मुस्तफीद हो जाते हैं। लोगों का रिएक्शन क्या होता है इसमें? लोग ज़ाहिर है एक अच्छा काम है, उसे अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। अब देखें ना, पिछली दफ़ा का मैं आपको बताऊं कि पहले दिन हर घर में 5-5 किलो गोश्त गया था और दूसरे दिन 3-3 किलो गोश्त गया है। अब आप ये देखें, जो बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता, साहिब इस्तात नहीं है, अगर उसके घर में 8 किलो गोश्त गया है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस जो कलेक्टिव कुर्बानी है, इज्तिमाई कुर्बानी है, उसको देख रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जनाब ਜਿਹੜਾ सिस्टम है ना कुर्बानी ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ कि ताकि साढ़े पिंड का सिस्टम चलता रहे। अच्छा, मतलब आपके बचपन से लेके अब आपके बच्चों के बचपन तक, या आपके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, कोई फ़र्क आया है इसमें? कोई तब्दीली आई है सारे सिस्टम में? जी, कोई बेहतर बनाने की कोशिश की है, बहुत तो थोड़ा बेहतर हो जाए, ठीक है जी। लेकिन मजाया नहीं इस काम में, ये नहीं कोशिश की कि काम जड़ा है ना ये सिस्टम ख़त्म हो जाए। अच्छा, हर साल तकरीबन कितनी कुर्बानियाँ होती हैं? जी, कुर्बानियाँ थोड़ी दुआ नाल जी इंशाल्लाह पिछली बार भी 3 तो तय ही, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह 3 के करीब है। मतलब साहब, एक सवाल ये है कि घर में अगर 5 लोग होते हैं तो उनकी आपस में राय जो है वो इख्तलाफ होता है, नहीं मिलती। पूरा गांव इस सारे इज्तिमा में कैसे इकट्ठा हो जाता है? उनकी सोच कैसे मिल जाती है? इख्तलाफात कोई नहीं लोग करते कि हम अपनी जगह पे करेंगे, अलग अलग करेंगे? जी फिलहाल थोड़ी दुआ नाल जनाब कोई इस तरह का कोई इशू नहीं आया। साडा पूरा पिंड का माशाल्लाह थोड़ी दुआ नाल बहुत ही इतफाक है कि इस मसले कोई बंदा मुदाखलत नहीं करता।
اور جب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ منظم طریقے سے ہو جاتا ہے یا بھگدڑ مچ جاتی ہے کیونکہ لوگ اتنا بڑا گاؤں ہے تو ہجوم تو اکٹھا ہوگا؟ جی وہ انشاءاللہ اسی نا کوئی چند لڑکے ڈیوٹی ہوندی لائی وہ اس کنٹرول کر دین جی کنٹرول کرنے والا اسی جناب گوشت جڑا ہے نا تقسیم کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. میرے خیال میں ابھی بھی قربانی کر کے ہیں یہ ابھی کر رہے ہیں، کر کے نہیں آئے، کر رہے ہیں. تو یہ کتنے دن سلسلہ رہتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے جی ہمارا سلسلہ 3 دن رہتا ہے اور ماشاءاللہ ہماری ایک قربانی کمیٹی ہے جس میں ہم 2 حصے جو ہیں وہ قربانی کمیٹی کو جمع کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پورے گاؤں کے کتنے گھر ہیں. پھر سب گھروں میں جو ہے وہ 5 کلو آئے 6 کلو آئے ان سب گھروں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح یہ عید کے دونوں دن چلتا ہے یا پہلے دن سے؟ یہ ماشاءاللہ ہمارا عید کے 3 دن چلتا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ آپ جب سے یہ رسم سٹارٹ ہوئی ہے روایت بڑی خوبصورت ہے، باقی علاقوں میں معدوم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، تب سے لے کے اب تک کیا کو فرق آیا ہے؟ سر آج ہماری بھی جو ہے وہ 55 ایج ہے. یہ ہمارے بااجداد کا نظام تھا کہ ہمارا ایک حصہ جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، 2 حصے قربان گاہ میں جمع ہوتے ہیں. وہ سارا کیلکولیٹ ہو کے سب عوام کو دیا جاتا ہے جس میں آپ اور میں اگر ناراض بھی ہیں آپ کے گھر گوشت جاتا ہے کہ پورے گاؤں کو ملتا ہے اور جو لوگ ہمارے یہاں باہر سے آتے ہیں ہم ان کو بھی انشاءاللہ دیتے ہیں کہ سب بھائی اسی روایت پہ عمل کریں اور تاکہ جو آپ کا کوئی عزیز و کار دوست بھائی گوشت سے محروم نہ رہے. یہ دیکھیں نا صدقہ جاریہ ہے اور گوشت تو بندہ روز ہی کھاتا ہے. کوئی لوگ وہ بھی ہیں اس دور میں، اس موجودہ دور میں چھوٹے بھائی وہ نہیں کھا سکتے ہیں. اچھا ملک صاحب آپ تو ہمیشہ سے یہ اس چیز کے وٹنس رہے ہیں. جب غربا کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں عید کے دن بھی گوشت نہیں کھا سکتے، پہنچتا نہیں ان کے گھروں میں، ان کا ریئیکشن رد عمل کیا ہوتا ہے، کیسا اظہار کرتے ہیں وہ؟ سر جی ہم اس میں سب سے پہلے ان کو دیتے ہیں، باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے. آپ کا گوشت گیا ٹیک ہو گئی کہ بھائی کے گھر 5 کلو چلا گیا، دوسرے بھائی کا گیا اس کا ٹیک ہو گیا چلا گیا، تیسرے بھائی کا گیا تو اس کا بھی چلے. اس طرح کہ کسی بندے کی دل آزاری نہیں ہوتی. آپ کے دعا سے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کہ ہم سب تک پہنچاتے ہیں. 88 کی پیدائش ہے میری، تب سے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے یہ سسٹم چل رہا ہے اور اپنے آبا و اجداد سے بھی سنا ہے کہ انہوں نے بھی جب سے ہوش سنبھالی ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس دن سے یہ روایت چل رہی ہے. اچھا مطلب یہ بتائیے گا کہ جب اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ہجوم بن جاتا ہوگا، بھگدڑ کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نہیں بھگدڑ نہیں مچتی، ہمارے لوگ کافی سیانے ہیں. یہاں پہ لسٹ بنی ہوتی ہے، لسٹ وائز ہم نام پکارتے ہیں، آرام آرام سے لوگ آتے ہیں اپنا لے جاتے ہیں گوشت. اچھا جب قربانی 30-35 آپ بتا رہے اتنی زیادہ ہوتی ہیں، علائشیں بھی ہوتی ہوگی، گندگی بھی ہوتی ہوگی، اس کو کہاں پہ مینیج کرتے ہیں، کہاں پہ پھینکتے ہیں؟ علائشوں کا جو ہے ہمارا ڈی سی جیلم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی طرف سے ہمارے پاس اسپیشل ٹیمیں آتی ہیں جو علائشیں وغیرہ لے جاتی ہیں، ان کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. حکومتی سطح پہ اس کو کوئی مینیج کرنے کا یا آپ کو کوئی پروٹوکول دیے گئے ہیں کہ آپ نے علائشوں کو یہاں پہ جمع کرنا ہے، یہاں پہ حکومت کی سطح پہ کوئی آ کے آپ سے کلیکٹ کرتا؟ جی باقاعدہ ہمیں وہ شاپنگ بیگ دے کے جاتے ہیں تو ہم ان میں ڈال دیتے ہیں، پھر ان کا لوڈر آتا ہے، بندے بھی ٹیمیں آتی ہیں ساتھ، وہ لے جاتے ہیں سارا. جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آئندہ کا آپ کا لایا عمل کیا ہے؟ اسی طرح یہ چلے گا یا اس کو متاثر ہو سکتا ہے مہنگائی کی وجہ سے؟ فی الحال تو ہمارا عزم یہی ہے کہ جب تک زندہ ہے انشاءاللہ اس روایت کو لے کے چلیں گے.